باپا جانی جو ہے الیاس قادری صاحب، اس وقت سب سے بڑے ان کے غوث وقت ہے نا، انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری سے متعلق ایک کتابچہ لکھا ہے، جنات کا بادشاہ. وہ چینی جن والا، وہ چینی جن جس میں وہ واقعہ بھی ہے. اچھا، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور واقعہ نہ صرف لکھا ہے بلکہ ان کے جو چھوٹو مولوی ہیں نا، وہ ویڈیو میں بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں، اور ان تعلیمات کو یہ قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بھی فراڈ ہے. اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے واقعہ، کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، وہ انہیں وضو کروایا کرتا تھا. ایک دن اس نے وضو کروانے کے بعد جو لوٹا ہے نا، اس کی ٹوٹی قبلہ رخ رکھنے کی بجائے تھوڑی ہٹا کے رکھ دی، جان بوجھ کے نہیں، بے دھیانی کی وجہ سے. تو کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کے راکھ کر دیا، اس کی روح پرواز کر گئی. وہ مرید جو بیچارہ اس امید میں اپنے بابے سے اٹیچ تھا کہ یہ میری حفاظت کرے گا، وہ خود تو مرا، بابا بھی مار کے چلا گیا. ہاں ظاہر ہے بابے نے قتل ناحق کیا، 302 لگتی ہے بابے کے اوپر، ہاں ذہن میں رکھیے گا. تو ان کے بابوں نے ان کی آخرت کیا بچانی ہے، ان کے مرید اپنی آخرت بھی لے ڈوبے، بابا بھی نال ہی لائے گئے. تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے نگاہ ماری لوٹے کی طرف، تو ٹوٹی سیدھی ہو گئی. یہ ان لوگوں کا، ان کے بزرگوں کا، اب تو میں کہہ سکتا ہوں نا ان کے بزرگوں کا، کیونکہ یہ تو مانتے ہیں نا، ان کے بزرگوں کا یہ لیول ہے کہ وہ بجائے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کرنے کے بندے مار دیتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ تک پہنچنا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان بزرگوں کا دامن کرم تھام لیں. توبہ توبہ توبہ، دماغ خراب ہے ساڈا، جو اپنے مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں، یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکیں، ان کے ساتھ ہم نے اٹیچ ہونا ہے، ہمارا دماغ خراب ہوا ہے. اب دیکھیں اس سے کتنے مدنی پھول نکلتے ہیں. ہاں میرا دماغ کدھر جاتا ہے. سب سے پہلا مدنی پھول تو یہ ہے کہ ان کے بابے جو ہے نا قتل ناحق کرتے تھے، 302 ان پہ لگتی تھی، اور قرآن میں ہے جس نے کسی مؤمن کو ناحق قتل کر دیا وہ ہمیشہ کی جہنم میں. ان کے بابے بقول ان کے، میں نہیں کہتا، بقول ان کے، ہم تو اس نے ظن رکھیں گے کہ عبد القادر جیلانی کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہ کروا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلے. لوگوں کو قتل ناحق والا نہ صرف معاملہ کرتے تھے بلکہ مریدوں کی وجہ سے اپنی بھی آخرت برباد کر لی. ظاہر ہے خود بھی جہنم میں چلے گئے قتل ناحق کر کے، تو قرآن کا فتویٰ ہے. آج تو آڑے بابے ہوں 302 کٹاوا ہونا ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ رزلٹ نکلا کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پاسباں ہیں، امین ہیں، ان کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں، یہ بھی بالکل فراڈ ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں. انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال تک میں نے رسول اللہ کو وضو کروایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا بچہ تھا، 10 سال کی عمر میں میری والدہ ام سلیم مجھے رسول اللہ کی خدمت کے لیے چھوڑ کے چلی گئی. کہتے ہیں ان 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا ہو، مجھے کبھی یہ کہا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کئی بار نبی علیہ السلام مجھے کسی کام سے روانہ کرتے تو میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا. یار 10 سال کا بچہ کھیلے گا ہی نا. نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں مجھے ڈانٹا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلتے اور مجھے بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو پیار سے بلاتے، انیس، نام تھا انس، پیار سے بلاتے، انیس بیٹا میں نے تم نے فلاں کام کے لیے کہا تھا. وہ کہتے اچھا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. بس نہ ڈانٹا کبھی، نہ مارا پیٹا. اور تمہارے بزرگ جو کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے، پہلے آپ تے پہنچ جاؤ. یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں. لہذا یہ جو تم لوگ کلیم کر رہے ہو نا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں، تو جو باتیں تم کتابوں سے بیان بھی کر رہے ہو نا بغیر بدلی ہوئی، ہمارے نزدیک وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہیں. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں. ان کے وہ اس وقت میٹھے میٹھے ایک مبلغ جو طارق جمیل صاحب کے مقابلے پہ انہوں نے لانچ کیے ہیں
ثاقب رضا مصطفی صاحب، ہائے 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 ہائے، وہ خواجہ باول حق نقشبند کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی ایک مریدنی تھی، ہاں، اس کو بادشاہ وقت نے ایک مینارے سے گرایا، ہاں، اور وہ بخارے میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مریدنی نے آخری وقت میں بجائے اللہ کو پکارنے کے نا وہ بابے کو پکارا۔ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں۔ تو آگے الفاظ دیکھیں اس ذمہ دار شخص کے، یہ کہتا ہے کہ جی وہ بزرگ آئے اڑ کے اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کر کے، ہاں اس میں الفاظ ہے پکڑ کے، تو زمین پہ آرام سے رکھ دیا جب اس کو دھکا دیا جلاد نے۔ اور بعد میں مریدنی پوچھتی ہے کہ حضرت آپ کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ تو مینارے سے چل پڑی اور میں بخارے سے چل پڑا، اور نہر والے پل تے آ کے ملے دوئے۔ یہ تبدیل تو نہیں ہوا، ظاہر ہے ثاقب رضا مصطفی صاحب جب بیان کر رہے ہیں تو یہ واقعہ تبدیل تو نہیں ہوا نا، اس کے ساتھ تو ہم یہ کر سکتے ہیں نا سب کچھ۔ اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں لگایا۔ اور ان کی حالت دیکھیں کہ ان کے جو پیر ہیں وہ مریدنیاں کیچ کرتے ہیں۔ اب میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ نامحرم مریدنی کو کیچ کیوں کیا، یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور کیا ہوا انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ جی ابو الحسن خرقانی جو تھے نا، جو بایزید کے خلیفہ تھے، وہ خلیفہ بھی جا کے قبر پہ ہی ہوئے ہیں، مطلب ان کے مرنے کے بعد تو وہ پیدا ہو رہا ہے بندہ۔ تو محمود غزنوی جب سومنات پہ حملے کر رہا تھا تو اس کو کامیابی نہیں ہو رہی تھی، تو آخری دفعہ اس کے پاس ابو الحسن خرقانی کا ایک کرتا تھا جو اس نے اللہ کے حضور توسل کے طور پر پیش کرتے ہوئے دعا کی اور اسے فتح ہو گئی۔ اور رات کو خواب میں بابا جی آ گئے اور بابا جی ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے، اگر تو یہ کرتا اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اللہ سے یہ دعا کرتا کہ ہند کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ ہو تو یہ سارے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ تعلیمات بتاتے ہیں اور پھر سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھا ہوا ہے شیخ فرید الدین عطار نے۔ اب یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں انہیں بتائیں گے کہ بھائی اگر ان کرتوں سے کوئی فرق پڑتا تو اس کائنات میں سب سے عظیم کرتا تو رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اسما بنت ابی بکر نے نبی الاسلام کا کسروانی طیالسی ایک کالا جبہ وہ نکالا اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جبہ ہے جو نبی الاسلام پہنا کرتے تھے، اور اس کے دھون کو ہم مریضوں کے لیے شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ نبی الاسلام کا کرتا مبارک جو صحیح تبرک بھی ہے، جس سے صحابہ کرام نے تبرک بھی حاصل کیا، وہ کرتا جب نبی الاسلام خود پہنتے تھے، اس کرتے کو دیکھ کے تو مشرکین عرب نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور اس کے بعد رومنز اور پرشینز کے خلاف جب صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں تو وہ کرتا تو نہیں لے کے گئے، جس طرح یہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے سے دعا کی ہے، انہوں نے تو رسول اللہ کے کرتے سے کوئی دعا نہیں کی ہے۔ وہاں تو 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ میں، ہاتھیوں کے نیچے بھی آئے کئی، تب جا کے وہ پرشین امپائر جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آئی ہے۔ اور جنگ یرموک میں بھی ہزاروں صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں، تب جا کے رومن امپائر کی کمر ٹوٹی ہے۔ ادھر تو کوئی کرتے نہیں لے کے گئے، سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ پھر ہمارے وہ جو مرشد ہیں مصباحی صاحب، ہاں، اب مصباحی صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہیں بزرگ ہی لکھ کے گئے ہوئے ہیں، یہ کشف المجوب میں واقعہ لکھا ہوا ہے، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، درخت سارے کا سارا سونے کا اور پتے سونے کے اور جڑیں بھی، ہاں نا اینڈ تے کہندے ہاں نا، یعنی میں بھی ہوتے ہی سا۔
ہاں یہی مطلب ہوتا ہے نا. تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ان کے بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہیں، یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہم اس کے جواب میں پھر آپ سے نہ پوچھیں کہ تم بزرگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہو کہ وہ نیچے دیکھتے تھے سونا بنا دیتے تھے، درختوں کو سونے کا بنا دیتے تھے. خدا کے لیے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 9 معجزات مانگے تھے نا، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اس کا کوئی سونے کا گھر بن جائے، تب اسے پیغمبر مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ اس کے جواب میں کیا کہا کہ تم فرماؤ میں تو بشر ہوں، رسول ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا تو نہیں ہوا. جہاں پہ نبوت بھی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس حوالے سے کہ کافر وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے معجزہ. تیرے بزرگوں کا اتنا مقام ہو گیا ہے کہ ان کے لیے بعد میں یہ ساری چیزیں سونے کی بن جائیں گی. چلیں اس کے بارے میں کوئی کہہ لے گا جی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ کافروں کو معجزے کے طور پہ یہ چیز نہیں دکھانی، صرف قرآن ہی معجزہ ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب کچھ غریب اصحاب رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیے کوئی ساز و سامان کا بندوبست کر دیں، کوئی سواری کا. 700 کلومیٹر دور جانا ہے رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر تبوک کے لیے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے پاس کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہاری اس حوالے سے کوئی مدد کر سکوں، نہ سواری کے طور پہ نہ ساز و سامان کے طور پر. اے نبی تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں، اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ قتال میں شامل نہیں ہو سکیں گے. اب نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہاری مدد کر سکوں. تو اس موقع پر اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا کیوں نہیں ہو گیا؟ وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا، سونے کی اشرفیاں اور اونٹ، اور وہ انہوں نے کمائے ہوئے تھے. وہ اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا نہیں تھے. تو تمہارے بزرگوں کے لیے ہم کیسے مان لیں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر جب خلیفہ راشد بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، لیکن اب تم نے حکومت کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے، تو میرے بال بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے لیے کوئی وظیفہ مقرر کرو. تو صحابہ کرام نے پھر مشورہ کر کے ایک جو عام مہاجر کا وظیفہ تھا وہ خلیفہ راشد کے لیے مقرر کیا. اور بخاری کے الفاظ بتا کیا ہیں کہ ابو بکر امور حکومت چلائیں گے اور اس کے عوض جو مسلمان ہیں وہ ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے. کتنی گستاخی ہے کہ ابو بکر کے گھر والوں کا خرچہ مسلمان اٹھا رہے ہیں ان کے بقول. لیکن ہمارے نزدیک ایسا ہی ہوتا ہے بھائی. یہ نہیں ہوا کہ حضرت ابو بکر نے مسلح اٹھایا تو نیچے سے سونا نکلا. نہیں نکلتا ایسے سونا، ایسا تو نہیں ہوتا. اوپر دیکھیں تو سونا، اور دیکھیں یہ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم جی صحابہ کرام اور اہل بیت کے مان رہے ہیں، اور نسوے تو ہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں صحابہ کرام اور اہل بیت دا کوئی. تسی بابیاں دے مننے والے ہو. یہی مصباحی صاحب ایک اور واقعہ سناتے ہیں ایک بزرگ کا. وہ کہتے ہیں کہ وہ سمندری جہاز کے ذریعے حج یا عمرے کے لیے جا رہے تھے اور بار بار کیپٹن سے آگے پوچھتے تھے کہ بھئی کب آئے گا جدہ؟ تو وہ کہتا تھا ابھی تو یہ بندرگاہیں آئیں گی پھر. اور پھر وہی جو ان کی کہانی تھی وہ چھوڑ دی انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنی کرامت دکھائی اور نے کہا جی کیپٹن صاحب لو پھر جدہ آ گیا جی. انہوں نے پتا سی کہ جدے تو بعد انجینئر صاحب نے بھی آنا ہے. اتنا بڑا بلنڈر بابے سے ہو گیا. یہی میں کہتا ہوں ان بابوں کو نہ قرآن کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ ان کو نماز ٹھیک آتی ہے، نہ انہیں زکوٰۃ کے مسائل پتہ ہے، نہ انہیں حج کے مسائل پتہ ہے. اتنی بڑی خرابی ہو گئی کہ جو احرام باندھنے کی جگہ تھی میقات، وہ یہ سب کانٹیننٹ سے وہ جا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس طرف سے جا رہے تھے. یلملم ایک جگہ آتی ہے جو جدے سے بہت پہلے آتی ہے. ایون جہاز کے پائلٹ کو بھی پتا ہے. آپ عمرے کے لیے جائیں وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یلملم آنے والا ہے. اگر کسی نے احرام نہیں باندھا ہوا یا احرام باندھا ابھی تک نیت نہیں کی تو نیت کر لے، کیونکہ اس کے بعد تو دم واجب ہو جائے گا. ان کے بابے نے ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا جہاز.
وہ کوئی نہیں پہنچا, کہانی پہ کراندہ جائے. لیکن چلو یہ تو کہتے ہیں نا پہنچا. ہم کہتے ہیں جس بابے کو مسائل نہیں پتا, پکڑ کے مفت میں پورے کے پورے بحری جہاز کے اوپر جو ہے نا وہ دم واجب کروا دیا. سینکڑوں لوگ سوار ہیں, سینکڑوں بیڑے اب جا کے ڈھونڈے, یعنی نیکی کی تھی کہ الٹا مصیبت ہی پا چڑھا. اور یہ شوق سے بیان کرتے ہیں, یعنی پورے جہاز کو اڑا کے وہاں پہ پہنچا دیا. یہ نا جہاز تو اڈے بنیا تھے کوئی نہیں, ہاں نہ تم سے سٹیم انجن بنا, نہ تم سے ہوائی جہاز بنا. پوری زندگی تمہارے بزرگ مکے مدینے جاتے رہے, ٹھیک ہے, کسی کو تیل نظر نہیں آیا. تیل جا کے 1960 میں جا کے جو ہے وہ ارامکو کمپنی جو امریکہ کی, انہوں نے جا کے وہاں پہ نکالا تیل. تو بزرگ کدھر رہے؟ سب کہانیاں کراتے رہے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں, مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے, بنو سلمہ ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تھے, نبی علیہ السلام پاس سے گزرے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس لیے کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دور گاؤں ایریا سے آتے ہیں تو نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں, ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی شریف کے پاس مدینہ شریف میں ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ نماز پہ ہم ٹائملی پہنچ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنے قدم چل کے آتے ہو نا تو اتنا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو پھر بنو سلمہ نے مدینہ شریف میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا.